السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کل مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ سلوہ حسین کا جو قصہ میں نے اپلوڈ کیا تھا، جو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، شام میں اس کو 25-30 ہزار ویوز ہو گئے تھے، لیکن میرے ہاتھ سے ہی غلطی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو دوبارہ دیکھ لیں، یا اپنے دوستوں میں، اپنے گروپ میں اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ کم سے کم اس کے جو ویوز ہے وہ واپس آ جائے۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں جا کر بھی اس قصے کو سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، ورنہ چینل میں تو آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ کافی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر، اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن بہت کم وقت میں تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف اور بالکل الگ، ایک دم اپوزٹ ہے۔ وہ زمین تو یہ آسمان، یہ آسمان تو وہ زمین۔ اور تبسم اپنے ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی، اس کو تانے دیتی رہتی، جو تبسم کو بہت ہی ناگوار گزرتا تھا، بہت اس کے دل پر لگتا تھا، اور وہ ذہنی پریشان ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دن پھر ہفتے بیتتے چلے گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہیں ہوئی۔ ان تمام نا اتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بھی بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ آخرکار ایک دن تبسم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ اب اپنے ساس کا یہ برا رویہ برداشت نہیں کرے گی، بلکہ ساس کو ہی برداشت نہیں کرے گی۔ اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے ابا کے ایک دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو حکیم تھے، جڑی بوٹیوں کا کام کرتے تھے، دوائیاں وغیرہ بناتے تھے۔ تبسم نے انہیں اپنی ساری کہانی بتائی اور احمد انکل سے کہا، یعنی وہ حکیم صاحب سے، کہ آپ مجھے تھوڑا سا زہر دے دیں، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہی ختم کر دوں، میں میری ساس کو ہی ختم کر دوں۔ یعنی وہ زہر آپ مجھے دے دیجئے، میں میری ساس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پلا دوں گی۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، کیونکہ وہ حکیم تھے۔ پھر تبسم سے کہا کہ بیٹا، میں اس مسئلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اس کو حل کرنے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گا، لیکن میں جیسا کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ تبسم راضی ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اسے زہر مل جائے گا اور چند دنوں میں اس کی ساس اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو تبسم راضی ہو گئی۔ تبسم کے انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ جڑی بوٹیاں لے کر واپس لوٹے، اور انہوں نے تبسم سے کہا کہ بیٹا، اگر میں تمہیں ایک دم کڑک زہر دے دوں تو تمہاری ساس تو فوراً مر جائیں گی، اور فوراً تم پر شک جائے گا اور پولیس تم کو پکڑ لے گی اور جیل میں ڈال دیں گی۔ اس لیے ہم کو تمہاری ساس کو مارنے کے لیے سلو پوائزن کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں ہم پھیلائیں گے، اور یہ زہر آہستہ آہستہ ان پر اثر کرے گا۔ تم ہر روز اچھا کھانا بنانا اور انہیں اچھا کھانا کھلانا، اور جب بھی کھانا بن جائے اچھا سا تو یہ جڑی بوٹیاں اس میں ڈال دینا۔ یہ سلو پوائزن ہے، وہ آہستہ آہستہ مرے گی تاکہ تم پر کوئی شک نہ ہو۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر کوئی شک نہ ہو تو تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا، کہ تمہیں اپنی ساس کے ساتھ بہت اچھا رویہ کرنا ہوگا، یعنی ان کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، ان کی خدمت کرنی ہوگی، اور ان سے بالکل لڑائی، جب تک وہ مر نہ جائے لڑائی نہیں کرنا، ان کی ہر بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی سر کی مالش کرنا، ان کے ہاتھ پیر دبانا، ان کی دوا دارو کا دھیان رکھنا،
اور ان کے ساتھ بالکل ملکہ کی طرح رہنا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس زہر سے مر جائے گی۔ تبسم یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے احمد انکل یعنی حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی خوشی خوشی گھر چلی گئی، کیونکہ اسے اب ساس کو مارنے کا کام جو شروع کرنا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے۔ تبسم اپنی ساس کو اچھا اچھا کھانا پیش کرنے لگی، ایک سے ایک آئٹم اس کے لیے یعنی اپنی ساس کے لیے بنانے لگ گئی، کیونکہ احمد انکل نے یعنی حکیم صاحب نے جو اس سے کہا تھا کہ اپنی ساس کی خدمت کرنا، انہیں اچھا اچھا کھانا بنا کر دینا تاکہ وہ مر جائے تو پولیس اور لوگ تم پر شک نہ کرے، اور اپنے غصے پر قابو رکھنا اور اپنی ساس کی سیوا کرتے رہنا اور ان کے ساتھ اپنی ماں کے جیسا پیار کرنا۔ تو تبسم ساس کو مارنے کی نیت سے یہ سب کام کر رہی تھی، بالکل ساس کے ساتھ ماں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، ان کی خدمت کر رہی تھی، اپنے غصے پر قابو کر رہی تھی اور انہیں اچھا اچھا کھانا بنا کر کھلا رہی تھی، ان کی دوا دارو کا انتظام کر رہی تھی۔ ایسا کرتے کرتے تبسم کو 6 مہینے گزر گئے، لیکن ساس تو مری نہیں، لیکن گھر کا نقشہ بدل گیا، کیونکہ تبسم نے کوشش کر کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اکثر اپنی ساس کی باتوں پر ناراض بھی نہیں ہوتی تھی اور اسے غصہ بھی نہیں آتا تھا، اور 6 مہینے میں ایک بار بھی ساس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہوا، اور اب اسے وہ ساس اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ یعنی ساس کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اور اس 6 مہینوں کے اندر تبسم کی خدمت کی وجہ سے ساس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ تبسم کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگ گئی تھی، اور اپنے سب ملنے والوں سے وہ تبسم کی تعریف کرنے لگ گئی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس ایک دوسرے کو ماں بیٹی سمجھنے لگ گئے تھے، اور تبسم کا شوہر یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم اپنے انکل یعنی وہ حکیم صاحب کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ انکل حکیم صاحب، آپ مجھے جلدی سے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچا سکوں جو میں انہیں 6 مہینے سے کھلا رہی ہوں، کیونکہ انکل وہ اب بہت بدل گئی ہے، میں اب ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ میں انہیں اپنی ماں سے بڑھ کر ماننے لگی ہوں اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرنے لگے ہیں، اور ہم بالکل ماں بیٹی کی طرح رہ رہے ہیں۔ انکل میں مر جاؤں گی اگر میری ساس اس زہر کی وجہ سے مر گئی تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی، جلدی سے کوئی ایسی دوا دیجئے کہ اس اثر سے، اس دوا کے اثر سے وہ زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ تو احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، میں نے تو تم کو وہ جڑی بوٹی دی تھی جس میں وٹامن تھا، جس سے تمہاری ساس کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ زہر تو صرف تمہارے دماغ میں تھا، تمہاری طبیعت میں تھا، تمہارے مزاج میں تھا، تمہارے دل میں تھا، تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ تم نے سب اپنے پیار سے، اپنی خدمت سے، اپنی سیوا سے اور اپنے رویے سے اس زہر کو ختم کر دیا۔ میرے بچے، ہم اچھے تو سب اچھے، صرف اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ لو اور سب کو اپنا سمجھ کر ان کی خدمت کرو اور ان سے کوئی امید مت رکھو، گھر جنت بن جائے گی۔ میں تمام بیٹیوں سے جو سسرال میں بہو بن کر زندگی گزار رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، کچھ ساسیں سچ میں بہت ظالم ہوتی ہے۔ ان ساسوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے انصاف سے ڈرو۔ تم جو بہوؤں پر ظلم کر رہی ہو، جو ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو، یاد رکھو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ظلم کا، ایک ایک گالی کا، ایک ایک تانے کا خدا کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ لیکن بیٹیوں،
بہت ساری سانسیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنے رویے، اپنی طبیعت، اپنی خدمت اور اپنے غصے پر کنٹرول کر کے ان کی خدمت صرف 6 مہینے بھی اگر آپ کریں، یہ فارمولا آپ بھی اپنائیں، تو آپ کی وہ ساس کو ماں بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ ٹرائی تو کیجئے، فری میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھٹ گھٹ کے مرنے سے اچھا ہے کہ یہ فارمولا استعمال کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 99% بہویں کامیاب ہو جائے گی، سکسیس جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے فارمولے اور اس چھوٹے سے قصے سے ہماری بیٹیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ اپنی بہن، بیٹی، ماں، ساس، بہو، بہن سب کو بتائیں، تاکہ وہ یہ فارمولا ان کے بھی سمجھ میں آئے اور یہ قصہ وہ غور سے سنیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپنا سکے اور اپنی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔